حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رجب شریف کا پہلا جمعہ آتا ہے، آج ہم رجب شریف کے پہلے جمعہ المبارک کے اندر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رجب کا پہلا جمعہ آتا ہے تو اس جمعے کا جو تیسرا پہر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے آسمانوں کے اندر جو فرشتے موجود ہیں، جو زمین کے اندر فرشتے موجود ہیں، وہ سارے کعبۃ اللہ شریف کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا الہ العالمین، ہم اس بندے کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا الہ العالمین، اس بندے کو تو معاف فرما دے جو رجب کے مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے۔ اس قدر ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہو رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس ستائے گی۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ماہ رجب کے اندر روزہ رکھتے رہے۔ جو لوگ ماہ رجب کے اندر روزہ رکھتے رہے، اللہ رب العزت کل بروز قیامت ان کو بھوک اور پیاس سے نہیں نڈال فرمائے گا۔ تو یہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل میں تیزی کریں، روزے رکھیں، ذکر اذکار کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ رجب کا پیغام یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ماہ رجب کے اندر درود پڑھنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر دیکھی، اور وہ نہر ایسی تھی کہ جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، یہ نہر اللہ رب العزت نے کن لوگوں کے لیے تیار فرمائی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائی ہے، اس نہر سے وہ لوگ سیراب ہوں گے جو ماہ رجب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہے۔ تو ماہ رجب کا پیغام یہی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا ادب و احترام کیا جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، اور نیکیوں کی فصل بوئی جائے۔ آج بیج لگائیں گے تو ماہ رمضان المبارک میں وہ بیج کاٹنے کا وقت ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان بیجوں کے ثمرات ماہ رمضان میں عطا فرمائے گا۔ ماہ رجب عبادات کی فضیلت کے حوالے سے بڑی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کے